پہلی چیز کارگاہ کے اندر نظم ہے. نظم لیکچر کا موضوع نہیں ہوتا، ورک ہے، کار ہے. اور یہاں پہلی تربیت نظم کی ہونی چاہیے، چونکہ ہم یا گھریلو ماحول سے آئے ہیں یا ہاسٹل سے آئے ہیں، اور دونوں کے اندر نظم نہیں ہوتا. آزادانہ زندگی ہوتی ہے، ہم اپنی مرضی سے سوتے ہیں، مرضی سے اٹھتے ہیں، اور اپنی مرضی سے وقت کا استعمال کرتے ہیں. وقت کو صحیح طریقے سے ہم منظم تقسیم بندی وقت کی صحیح نہیں کرتے، وقت کو مینیج نہیں کرتے، وقت سے استفادہ نہیں کر پاتے. زیادہ تر وقت ہمارا ضائع جاتا ہے. مثلا ہم 24 گھنٹوں کو اگر لحاظ کریں کہ ہم سب کے پاس ہر روز 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور ان 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے ہم مفید وقت کے طور پر گزارتے ہیں. وہ وقت جس میں ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اس کام کا ہمیں ایک نتیجہ حاصل ہوتا ہے، یہ مفید وقت ہوتا ہے. اور باقی وقت ضائع ہوتا ہے جو گزر گیا ہے، لیکن اس کا حاصل محصول کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم فرداً ایک ایک آدمی اپنے وقت کا حساب لگائیں تو ہمارے 24 گھنٹوں میں سے زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے. مثلا ابھی جو 24 گھنٹے گزرے ہیں کل سے آج تک، اسی کو اگر آپ شمار کریں تو زیادہ وقت ضائع گیا ہے. تھوڑا وقت ہم نے استفادہ کیا، اس کو مفید بنایا ہے. اور اگر یہی تناسب عمر بھر رہا، ہم جو میسر وقت ہے اس کو ضائع کرتے رہے، تو جو تھوڑا بہت مفید وقت ہوتا ہے اس میں اتنا اعلیٰ نتیجہ نہیں لے سکتے. ہم آدھے سے زیادہ وقت ضائع کریں روزانہ، اور پھر باقی ماندہ چند گھنٹوں کے اندر سارے کام نپٹائیں ہم، مفید کام، اس سے نقصان ہے ہمارا. تو کارگاہوں کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نظم انسان کے اندر آ جاتا ہے. اپنے آسودہ ریلیکس ماحول سے انسان باہر آتا ہے اور آ کر ایک ڈسپلن والے فضا میں آ جاتا ہے، اور وہاں پابندی ہوتی ہے ہر چیز کی، اٹھنے بیٹھنے کی، آنے جانے کی. چند دن کے لیے، 4-5 دن کے لیے پابندی کی جاتی ہے. پھر وہ پابندی ہمیں بہت فائدہ دیتی ہے واپس جا کر اپنے گھریلو ماحول میں یا اپنے تعلیمی ماحول میں. اس چند روزہ مشقوں سے ہم بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. جو وقت آپ کے پاس تھوڑا سا رہ گیا ہے اس میں نظم پر تاکید کریں. آپ سب شرکاء بھی، مسئولین بھی، منتظمین بھی، سب کے سب نظم قائم کریں. نظم پہلی چیز ہے، تاکید کروں گا میں. نظم آسان ہے، نظم قائم کرنا بہت آسان. شاید ہماری زندگی میں اتنا آسان اور کوئی کام نہیں ہے جتنا نظم آسان ہے. نظم ہم نے بتایا ہوا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا. طلاب کو تو زیادہ بتایا ہے، جوانوں کو بھی بتایا ہے. کسی کو معلوم ہے نظم کی جو تعریف کی ہے ہم نے وہ کیا ہے؟ 2 لفظوں میں نظم آپ بتائیے. شاباش. ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، آدھا نظم یہ ہے. اور ہر کام اپنے وقت کے اندر ہو. ہے نا سادہ آسان؟ یہ مشکل ہے. ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، جیسے جوتا اپنی جگہ پر ہو، بستر کی ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، آپ کا ذاتی سامان اپنی جگہ پر ہو، آپ کا لباس. ہمیں جب چھوٹے تھے ہم استاد نظم سمجھاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ٹوپی سر پہ ہو اور جوتا پاؤں میں ہو تو اس کو نظم کہتے ہیں. لیکن اگر جوتا سر پہ ہو ٹوپی پاؤں میں ہو، اس کو بے نظمی کہتے ہیں. کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہو. ذاتی چیز ہے آپ کی، ادارے کی چیز ہے، تعلیم سے تعلق رکھتی ہے، گھر میں ہے. جہاں پین ہے آپ کا تو پین وہیں ہونا چاہیے جہاں اس کی جگہ ہے. کتاب وہیں ہونی چاہیے جہاں اس کی جگہ ہے. جراب وہاں ہونی چاہیے جہاں اس کی جگہ ہے. پلیٹ وہاں ہونی چاہیے جہاں اس کی جگہ ہے. یہ نظم ہے. اور اسی طرح ہر کام کا ایک وقت ہے.
اور وہ کام اسی وقت کے اندر انجام پانا چاہیے. یہ بہترین نظم انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے. اس کو معمول بنا لیں اور یہاں سیکھیں. اس ایک چیز پر سارے تاکید کریں کہ کارگاہ کے دوران ہم نے پہلی چیز نظم قائم کرنا ہے. مثلا نماز ہے وقت کے اوپر، وضو وقت کے اوپر، ورزش وقت کے اوپر، سونا وقت کے اوپر، کھانا وقت کے اوپر، جاگنا وقت کے اوپر. اگر کسی کام کا وقت تھا اور گزر گیا ہے تو اس کو اپنے وقت سے باہر پھر نہ کریں آپ، چونکہ عادت ہو جاتی ہے وقت سے باہر کام کرنا. اس کا جرمانہ دیں. جو وقت گزر گیا ہے اور آپ نے مثلا کھانے کا وقت تھا آپ نہیں پہنچے تو نہ کھائیں ابھی کھانا، جرمانہ دیں، بھوکے رہیں اگلے ٹائم تک، اگلے ٹائم پہ وقت پہ کھانا ہے ہم نے. اسی طرح نماز میں وقت میں شامل ہونا تھا، لیٹ ہو گئے آپ، 5 منٹ لیٹ ہو گئے، 500 روپیہ جرمانہ دے دیں کارگاہ کے مسئول کو کہ میں 5 منٹ نماز سے لیٹ ہو گیا. کلاس میں جاتے ہوئے لیٹ ہو گئے، جرمانہ دیں آپ. یہ کفارہ آپ کا آپ کو منظم کر دے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی بعض کاموں میں کفارہ رکھا ہے نظم پیدا کرنے کے لیے. بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ شریعت کا ایک بڑا ہدف انسانی زندگی کو منظم کرنا ہے تو یہ بے جا بات نہیں ہے. یہ جتنے احکام بنائے گئے ہیں، لاگو کیے گئے ہیں اور ہمیں سمجھائے گئے ہیں اور ہم سے کروائے جا رہے ہیں، ان کا اصلی بنیادی مقصد ہماری زندگی میں نظم ایجاد کرنا ہے. اور نظم ہی کامیابی کی چابی ہے. دنیاوی طور پر جو لوگ کامیاب ہیں، علم کے میدان میں جو کامیاب ہیں، مذہبی دنیا میں جو لوگ کامیاب ہیں، بڑے لوگ ہیں جو اپنے مقاصد تک پہنچے ہیں، مقصد رکھ کر اور مقصد تک پہنچے ہیں، یہ سارے نظم کے چابی سے پہنچے ہیں، نظم کی کلید استعمال کر کے پہنچے ہیں. ہم دنیا جان کے معروف ترین شخصیات کے زندگی کو اگر پڑھیں آپ تو سب کی زندگی میں نظم پہلی بات ہے. وہ مذہبی بھی ہیں اور غیر مذہبی، دونوں قسم کے افراد. نظم ہی نے ان کو کامیاب کیا ہے اپنی زندگی میں. اور کارگاہوں میں پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ نظم سیکھیں ہم. اور پھر اس کے بعد جو ضروری آگاہی ہے وہ بھی حاصل کریں اور کام عملی مہارتیں ہم اپنے اندر ایجاد کریں جو ہمیں زندگی میں، باقی ماندہ زندگی میں، آنے والے ایام میں یہ مہارتیں ہمیں فائدہ دیں. پڑھائی کے دوران بھی، جب پڑھائی سے فارغ ہو جائیں ہم اس وقت، اور جب ہم عملاً کسی عملی میدان میں چلے جائیں تو یہ مہارتیں ہمیں اس وقت بھی فائدہ دیں. میں ایک کراچی میں آغا خان اسپتال میں چیک کرانے کے لیے گیا تو ایک ڈاکٹر تھے وہاں اہل سنت. تو انہوں نے میرا نام پوچھا اور جو ہوتا ہے قوائف مریض کے وہ اپنے کمپیوٹر میں لکھ رہے تھے. تو جب انہوں نے میرے نام کے ساتھ نقوی سنا تو وہ بہت محتاط ہو کے بڑے مؤدب ہو گئے اور کہ آپ نقوی صاحب ہیں. تو بارکہ وہ قوائف انہوں نے مکمل کر کے تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے میرے نام کے ساتھ نقوی سن کر تو جو رد عمل دکھایا ہے وہ بڑا اہم تھا، تو آپ کو کوئی نقوی سے لگتا ہے، کسی نقوی سے کوئی پالا پڑا رہا ہے؟ تو کہنے لگے ایسا ہی ہے. میں اسکول میں تھا تو ایک نقوی صاحب سے میرے استاد تھے، وہ میں سنی تھا، وہ شیعہ تھے اور وہ معروف نقوی صاحب ہیں، آپ نے بھی نام سنا ہوگا ان کا. آغا جعفر نقوی کراچی کے بڑے انقلابی علماء میں گزرے ہیں. رضی جعفر صاحب کا نام سنا ہوا ہے؟ رضی جعفر صاحب کے بڑے بھائی کا نام تھا آغا جعفر نقوی. وفات پا گئے. بہت ہی عارف مسلک لوگ تھے، امام خمینی کے عشاق میں سے تھے، عاشقوں میں سے، اور بڑے انقلابی شخصیت، کراچی میں ایک غنیمت شخصیت تھے وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. یہ ایک اسکول میں پڑھاتے تھے، کراچی میں اسکول میں پڑھاتے تھے، ٹیچر تھے. اور یہ ڈاکٹر کہتے ہیں میں بھی اس اسکول میں پڑھتا تھا اور
آغا جعفر صاحب جب پڑھاتے تھے، جعفر نقوی صاحب اسلامیات پڑھاتے تھے، تو کہا کہ میں زیادہ منظم نہیں تھا، شرارتی قسم کا بچہ تھا. تو وہ گزرتے گزرتے مجھے کہتے ہیں پکڑ کے بڑے لاڈ پیار کے ساتھ کہ بیٹا آپ سنجیدہ ہو جاؤ، وقت ضائع نہ کرو، عمر ضائع نہ کرو. تو کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ میرے پاس میں نے اپنا ہوم ورک کر لیا ہے یا کلاس ورک کر لیا ہے، اب میں فارغ ہوں اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ فارغ وقت میں قرآن پڑھا کرو. تو یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن ہے نہیں ہے میرے پاس، میں کہاں سے لاؤں قرآن؟ تو انہوں نے جیب سے نکال کے قرآن دیا کہ یہ لو قرآن پڑھو آپ بیٹھ کے. اور اس کے بعد کہا مجھے اس دن سے ان سے محبت ہوئی اور انہوں نے مجھ پر خصوصی توجہ دی، کلاس پر بھی اور علیحدہ بھی. اور پھر جب تک میں ان کا شاگرد رہا، ان سے میں نے جو سیکھا اسی سے آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں. تو میں اپنی کامیابی کو اس استاد کے رہین محنت سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس شفقت کے ساتھ کلاس میں نظم سکھایا کہ نظم، وقت ضائع نہ کرو، وقت سے فائدہ اٹھاؤ، اور فارغ جب ہو جاتے ہو تو قرآن پڑھا کرو. تو میں نے کہا، میں نے عذر پیش کیا کہ قرآن نہیں ہے، تو انہوں نے جیب سے نکال کے مجھے دیا، یہ لو قرآن پڑھو. اور وہ قرآن ظاہراً کہتے ہیں ابھی بھی میرے پاس ہے، اور ابھی بھی جب میں نقوی نام سنتا ہوں تو کہتے ہیں میرے ذہن میں وہ شخصیت آ جاتی ہے اور دل سے میرا احترام نکلتا ہے، دعا نکلتی ہے ان کے لیے. اب یہ دیکھیں آپ، ایک ڈاکٹر ہے اور اس نے کلاس کے اندر، اسکول کلاس کے اندر، ابھی کالج کی بات نہیں ہے، وہ اسکول پڑھاتے تھے، اسکول کلاس کے اندر ایک استاد مربی کے تحت آیا اور اس نے اسے رہنمائی کی، اور اہل سنت، اور ابھی بھی ان کا نام سن کے مؤدب ہو جاتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے. یہ چیزیں ذہن میں آپ رکھیں کہ انشاءاللہ آپ بھی مستقبل میں بڑی شخصیات بنیں گے، اہم شخصیت بنیں گے اپنے اپنے میدان کے اندر، اور وہ بڑے مقاصد آپ کو نظم سے ہی حاصل ہوں گے. نظم نہیں ہے تو عمر ضائع ہو جاتی ہے. کارگاہوں میں یہ سہولت انسان کو مل جاتی ہے کہ انسان معمولات کو چھوڑ کر منظم طریقہ زندگی سیکھ لیتا ہے کہ وقت کے اندر کام کرنا اور وقت کے اندر اپنی ذمہ داریاں انجام دینا، یہ کارگاہیں سکھاتی ہیں. اور کارگاہوں کو مزید میں نے کہا کہ منظم کرنے کی ضرورت ہے.